بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل مضارع معرب مبنی۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 باتیں جانیں گے، ایک تو معرب اور مبنی کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا فعل مضارع معرب اور مبنی میں سے کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کس قبیل سے ہے، کس گروپ سے ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور چند مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ فعل ماضی اور فعل مضارع لکھا دیکھ رہے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے نیچے چند افعال لکھے گئے، چند صیغے لکھے گئے ہیں۔ فعل ماضی کے نیچے دیکھیے ما سمع، قد علمتم، لعلموا، اور فعل مضارع کے نیچے دیکھیے ان یقولوا، لن تنالوا، لم یکتب۔ اب ان مثالوں کے اندر آپ غور کریں کہ ما سمع، قد علمتم، لعلموا، فعل ماضی کے تینوں صیغے ان سے قبل بھی حروف آئے ہیں اور فعل مضارع سے قبل بھی چند حروف آئے ہیں۔ یہاں ما ہے اور یہاں ان ہے، یہاں قد ہے اور یہاں لن ہے، یہاں لا ہے اور یہاں لم ہے۔ اب یہ بات تو طے ہوگی کہ ان دونوں ماضی اور مضارع دونوں کے صیغوں سے پہلے کچھ حروف آئے ہیں۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ حروف اپنے بعد آنے والے لفظ کے اندر، صیغہ کے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، صرف معنی کی تبدیلی پیدا کر رہے ہیں یا کوئی لفظی تبدیلی بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے فعل ماضی کے تینوں صیغوں کے اندر کسی قسم کی لفظی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ سمع عام حالات میں بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے، علمتم عام حالات میں بھی ایسا ہی بولا جاتا ہے، علموا عام حالات میں ایسا ہی بولا جاتا ہے، اور جب ما، قد اور لا بھی ان کی شروع میں آ گیا تو پھر بھی ان کے اندر الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس آپ فعل مضارع کو دیکھیے، یہاں پہ ان یقولوا۔ اب آپ دیکھیں یقولوا کوئی صیغہ نہیں ہے مضارع کا عام حالات کے اندر، اصل صیغہ تو ہے یقولون، اصل صیغہ تو یقولون ہے۔ اب ان حرف جب یقولو کے ساتھ آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کے آخر سے نون کو گرا دیا ہے، اور معنی کے اندر بھی اثر پیدا کیا کہ معنی کو فعل سے نکال کر مصدر کی طرف لے گیا۔ یعنی مصدر ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے فعل وجود میں آتا ہے اور اس کے اندر فعل کا معنی تو ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا، فاعل نہیں ہوتا، مذکر مؤنث کی کوئی کسی قسم کی اس کے اندر تفریق نہیں ہوتی۔ دوسرا صیغہ دیکھیے لن تنالوا۔ اب یہ بھی اصل میں تنالونا تھا، جب حرف لن اس کے ساتھ آ گیا تو نون آخر سے گر گیا تو یہ لن تنالو بن گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا دیکھیے لم یکتب۔ اب حقیقت میں تو یکتبو ہوتا ہے، آخر میں فعل مضارع کے ان صیغوں کے اندر پیش آتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جب حرف لم یکتب کے ساتھ آیا، یکتبو کے ساتھ آیا تو اس کو ساکن کر دیا، اس کی آخری حرکت کو تبدیل کر دیا۔ تو ان دونوں طرف کی تین مثالوں سے کیا بات سمجھ آئی کہ فعل ماضی کے اندر جب کوئی حرف اس کے ساتھ آ جائے تو وہ اس کے معنی میں تو اثر کرتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے حروف کے اندر، الفاظ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا۔ اور فعل مضارع کے بارے میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہاں پہ معنی میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے حروف کے اندر بھی تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہی ہے معرب اور مبنی، کہ جب پہلے کوئی آنے والا حرف جو اپنے بعد والے میں کوئی اثر کرتا ہے وہ کوئی لفظی اثر پیدا نہ کرے تو وہ مبنی ہے، اور اگر وہ کوئی لفظی اثر پیدا کر دے تو وہ معرب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فعل مضارع معرب ہے اور فعل ماضی مبنی ہے۔ مبنی
کہ جو اپنے ما بعد ایسا لفظ جو اپنے ماقبل آنے والے کسی حرف سے کوئی حرکت قبول نہ کرے، کوئی تبدیلی قبول نہ کرے، اور مضارع اپنے قبل آنے والا ایسا حرف یا ایسا لفظ جو ما بعد والے کو کوئی خاص حرکت دیتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم معرب کہیں گے۔ تو آئیے معرب اور مبنی کی تعریفات جانتے ہیں۔ معرب وہ کلمہ جس کے آخری حرف پر کسی عامل کے آنے سے کوئی تبدیلی ہوتی ہو۔ عامل کہتے ہیں ایسا لفظ جو اپنے بعد والے کو کوئی مخصوص حرکت دے، کوئی مخصوص تبدیلی دے۔ تو ایسا کوئی عامل اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے اور وہ لفظ اس کا اثر قبول کر لے تو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ معرب ہے، اس لیے کہ اس نے ماقبل والے حرف کی یا لفظ کی تبدیلی کو قبول کیا ہے۔ مثل کتابن سے فی کتابن، اب یہاں تو دو پیشے ہیں اور آپ نے دیکھا جب حرف فی اس کے ساتھ آیا تو یہ کتابن دو زیریں بن گئیں۔ اب ہم کہیں گے کہ فی عامل ہے اور کتابن معرب ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے والے حرف کا اثر قبول کیا ہے۔ اور یضرب سے لن یضربا، اب یضرب مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے آخر میں، لیکن حرف لن کے ساتھ آ جانے سے یہ زبر میں تبدیل ہو گئی، تو ہم کہیں گے کہ حرف لن یہاں عامل ہے اور یضرب یہ یہاں پہ معرب صیغہ ہے، اس لیے کہ اس نے پیش کے بجائے زبر کو قبول کیا۔ اب ہے مبنی، وہ کلمہ جس کے آخری حرف پر کسی عامل بعد والے کلمہ کو خاص حرکت دینے والا کے آنے سے کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو، یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے قبل اگر کوئی عامل بھی آ جائے تو اس عامل کا یہ لفظاً اور حرفاً کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ مثال دیکھیے، قد سمع اللہ، اب سمع ماضی کا صیغہ ہے، اس سے پہلے آپ جتنے الفاظ لگا سکتے ہیں اس سے متعلقہ آپ لے آئیے تو یہ کسی قسم کی حروف کے اعتبار سے تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری ہے فی الذین، اب فی اپنے ما بعد والے کو زیر دیتا ہے، لیکن الذین عام حالات میں بھی الذین استعمال ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ معنوی طور پہ تو اثر ظاہر ہوا ہے، لفظی طور پہ اس لفظ کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے، چونکہ معرب اثر قبول کرتا ہے اور مبنی اثر قبول نہیں کرتا۔ تو آئیے اب اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب معرب اور مبنی بھی سمجھ چکے ہیں، اب دوسرا عنوان تھا کہ فعل مضارع معرب ہے یا مبنی ہے، اور اگر معرب ہے تو کتنے صیغے، اور اگر مبنی ہے تو کتنے صیغے۔ تو آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فعل مضارع، معرب صیغے، مبنی صیغے۔ تو معرب صیغے تو زیادہ ہیں، 12 صیغے معرب ہیں، 2 صیغے جو 13واں اور 14واں وہ صیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ مبنی کون سے صیغے ہیں؟ یفعلن، تفعلن، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یہ 2 صیغے مبنی صیغے ہیں۔ فعل مضارع کی مکمل گردان کے اندر باقی تمام 12 صیغے وہ معرب ہیں، اثر قبول کرتے ہیں۔ اثر کس انداز سے قبول کرتے ہیں یہ تو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آج کے سبق میں بس ان کی تعداد کو ہی جان لیجئے اور مبنی صیغوں کی شناخت کر لیجئے کہ یفعلن، تفعلن، یہ 2 صیغے کبھی بھی اثر قبول نہیں کرتے، یہ ہر حال میں ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کے اندر اثر کرتے ہیں۔ تو 2 قسم کے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع کے اندر اثر کرتے ہیں، ایک تو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں فعل مضارع کے صیغوں کو، اور دوسرے حروف کی جو کیٹیگری ہے، جو گروپ ہے، وہ آخر میں ساکن کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے فعل مضارع کو۔ تو پہلے ہم فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو ساکن کر دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ، ناصبہ آپ پڑھ چکے ہیں، نصب سے ہے جس کو زبر کہا جاتا ہے عام اصطلاح کے اندر۔ ان، لن، کی، اذن، یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو زبر دے دیتے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ، اور کئی کا مطلب ہے تاکہ،
اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور اذن کا مطلب ہے تو پھر یہ جواب کے اندر واقع ہوتا ہے۔ ان کی کچھ تشریحات اور ان کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئیں گی، یہاں تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ان حروف سے آشنا کروانا، ان حروف کی پہچان کروانا مقصود ہے جو فعل مضارع کے ساتھ عامل بن کر آتے ہیں، اس کے حرکات کے اندر تبدیلی واقع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں۔ 5 حروف جازمہ، ان کی تعداد 5 ہے اور نصب دینے والوں کی تعداد 4 ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ لم، لام امر، لما، لام نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 قسم کے حروف ہیں۔ لم کا مطلب ہے نہیں، لام امر تو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لما کا مطلب ہے ابھی تک نہیں، اور لام نہیں کا مطلب آپ آگے پڑھ لیں گے کسی چیز سے روکنا ہے، کسی چیز کو سے منع کرنا ہے، اور ان شرطیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان اگر کا معنی دیتا ہے، کہیں کسی جملے میں شرط پائی جائے تو وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے حروف جازمہ، اور اس سے قبل تھے حروف ناصبہ۔ اور آج کے سبق میں ہم نے کیا جانا کہ فعل مضارع معرب ہے یا مبنی ہے، اور معرب اور مبنی کس کو کہتے ہیں، اور وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کے اندر اثر کرتے ہیں، اس کے اندر لفظاً اور حرفاً تبدیلی واقع کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنی مشق کو شروع کرتے ہیں۔ مشق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں درج ذیل صیغوں میں معرب مبنی علیحدہ کریں۔ چند صیغے یہاں لکھے گئے ہیں، آپ نے اس میں یہ پہچاننا ہے کہ اس میں کون کون سا صیغہ معرب ہے اور کون کون سا صیغہ مبنی ہے۔ پڑھ دیتا ہوں۔ یسجد، ینصرون، یقتلن، ضرب، تضربون، تنصرن، ضربن، ضربوا، تضربوا۔ چند صیغے یہاں آپ نے سنے۔ اب ان صیغوں کے اندر آپ نے جو معرب ہوں گے ان کو علیحدہ کرنا ہے اور مبنی کو علیحدہ کرنا ہے، پھر وجہ بھی بیان کرنی ہے کہ یہ مبنی کیوں ہے، یہ فعل ماضی سے متعلق ہے، یہ فعل مضارع کے ان 2 صیغوں سے ہے جن 2 صیغوں کو ہم نے مبنی بتایا ہے، آخر یہ کیوں معرب ہے، مبنی ہے، اور کیوں یہ معرب ہے، اس کی بھی آپ نے ساتھ شناخت لکھنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔